بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں، اور یہودی اپنی اسی آخری سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی مسجد الاقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کر دی جائے، کہ اسے بنانے کے بعد یہ یہودی 2000 سال پرانا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے کہ جس پر وہ اپنے مسیحا مطلب دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر راج کرائیں گے۔ اسی لیے اسرائیل آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ہی ان کا خاص ٹارگیٹ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پر تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیں۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 میں سے ہی یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر تیار کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا مطلب دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہیں اسرائیلی یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تو یہی اسرائیل بچ بچا کر ایک ناؤ پر سوار ہوئے تھے اور اپنی ناؤ پر لکھ دیا تھا، اے لوگو ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف منع کر دیا تھا، لیکن آخر جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دی۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا، کہ دھیرے دھیرے جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی یہ انہی سے آپس میں لڑ کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ جمانے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم ڈھایا، ایسے ہی یہ یہودی 1946 کے بعد فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی بندوقوں کا نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے۔ دوستو، مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دن رات وہ فلسطینی لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی پر غالب آنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاریں گے، اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کریں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری دنیا پر ایک بار پھر حکومت ہوگی۔ دوستو، امام مہدی کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھیں اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانیں تو شاید 3 سے 4 سالوں کے اندر ہی امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہیں ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں ہے، اور اگر دجال نکلا تو کچھ ہی دنوں کے بعد امام مہدی بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں سے 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کو اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اسی جنگ میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان کے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر یعنی محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والوں کی لشکر کی قیادت کرے گا، تم اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی کی طرف ہے۔ امام مہدی جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے
اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک میناروں پر نازل ہوئیں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے۔ دوستو، امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ مہدی ہیں۔ دوستو، امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں ہی وہی انسان تمام مسلمانوں کو، کافروں کو ظلم سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی ایک ایک صفت بیان کر دی کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس ہو چکی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنی کنٹرول میں کرے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا وہ اسے بھوک و پیاس سے تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور سے آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکلیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے، تو انہیں ایک سفید بال دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے نیچے اتروں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے تو امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، ایک امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اس لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ، اور پھر امام مہدی آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا اور پھر یہ لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دن دناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اجرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لود پر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے اور اس وقت ایک بڑی خون ریزی جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مقام لود پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے 40 سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس طرح پورے 40 سال تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا
اور یہودی اس کی قیادت میں مسلمانوں پر بے حد ظلم ڈھائیں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے اس قدر برکتیں ہوں گی کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، کہ ایک سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل و کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتائی ہیں وہ سب پوری نظر ہوتی آ رہی ہیں۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اپنے اصلی خدا یعنی دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ اس لیے آج کل پورا اسرائیل پورے فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دے رہا ہے۔ جس وقت یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو ابھی تک کی خبروں کے مطابق غازہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غازہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ایک مہینے کے اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستو، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 مسلم دیش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتے دیکھتے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں دل چیر دینے والی خبریں بھی سننے کو ملیں گی کہ اسرائیل نے مسجد اقصی گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان مسلم دیشوں کو ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔